السلام علیکم ناظرین، 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انبر زبیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز چینل۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، انجمن طلبہ اسلام کے بانی رہ چکے ہیں۔ 1947 میں ان کی پیدائش ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ 5 مرتبہ پریزیڈنٹ مقرر ہوئے ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے۔ جی ناظرین، میں بات کر رہی ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خوش سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، پورے ملک کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ سر، میرا تھوڑا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، المصطفیٰ ماشاء اللہ اتنا پیارا نام ہے اور آپ نے اس کو اپنے ٹرسٹ بیس پہ رکھا، تو یہ نام کیسے رکھا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انسانیت کی خدمت کا ہمیں درس دیا ہے۔ اب مختلف ناموں سے لوگ کام کرتے ہیں، ہم نے یہ سوچا دوستوں نے کہ ہم جس نام سے کام کریں وہاں سے پیار کا، امن، محبت اور غریب پروری کا پیغام جائے، تو نام دوستوں نے مشورہ کر کے المصطفیٰ رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے۔ انسانیت کی خدمت کے 100-200 سال سے لوگ تو میسیج دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 1450 سال سے زیادہ پرانا ہے کہ انسان کی بھی خدمت کرو، درختوں کی خدمت کرو، پتھروں کی بھی خدمت کرو اور جانوروں کی بھی خدمت کرو۔ یہ ایک جامع پیغام نبی کی نسبت سے المصطفیٰ پیغام دیتی ہے۔ تو حنیف طیب صاحب، میں جاننا چاہوں گی یہ خدمات جو آپ دے رہے ہیں یہ کتنے سالوں سے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، المصطفیٰ کی خدمت کا سلسلہ اب 38ویں سال میں چل رہا ہے، 38 سال۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ محدود کراچی تک نہیں ہے، سٹارٹ کراچی سے ہوئی، ہیڈ آفس کراچی میں ہے، لیکن الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، اور دنیا کی اور 21 ملکوں میں بھی غریب پروری کا مشن المصطفیٰ کے نام سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اچھا، ملک کے لیے آپ نے طویل خدمات دی ہیں، لیکن حکومت کو اقتدار میں آئے 3 سال ہوگا اور اس 3 سال میں مہنگائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، تو آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں کیا عرض کروں، پاکستان کا ہر پریشان شہری پریشان ہے۔ ہر ہفتے میں کوئی ایک بم گراتے ہیں، پیٹرولیم کا بم، پیٹرولیم مصنوعات کا بم ہوتا ہے، بجلی کا بم ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا بم ہے مہنگائی کا کہ روزانہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے، اس کا اثر دنیا کی ہر چیز پہ پڑتا ہے، اور اس کے باوجود ترقی کی داستانیں بتائی جاتی ہیں۔ گھبرانا نہیں، بہت ترقی ہو رہی ہے، اچھا سال آنے والا ہے۔ ارے اس بندے سے پوچھو کہ 3 سال پہلے چینی کا ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے، آٹے کا 3 سال پہلے فی کلو ریٹ کیا تھا، اب کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، مثلا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گھی کا ریٹ لے لیجئے، اور سوئی گیس کا ریٹ لے لیجئے، CNG LPG کا ریٹ لے لیجئے۔ جب یہ روزانہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ دودھ بھی مہنگا ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے مہنگائی بڑھانے والا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کوئی اور حکمران نہیں آیا ہے، تو اس لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ اور یقیناً اس طرح لوگوں کی آہیں کسی بھی حکمران کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں لوگوں کے لیے۔ ہم تو المصطفیٰ میں ہوتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر پرچہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ آپ دوائیں میڈیکل سٹور سے لے لیجئے گا، اس میں اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، طاقت کی گولی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جاتے جاتے پرچہ پھاڑ دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام لوگوں کے لیے سہولت مہیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لوکل چیزوں کو استعمال کرانے کی طرف توجہ دے کر کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ اور اس مہنگائی کا ایک اور خفیہ پہلو یہ ہے کہ لوگ جب کاروبار نہیں کر سکتے تو اپنے بندوں کو بے روزگار کرتے ہیں، اور وہ ان کی بے روزگاری سے ہر گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات تو کرتے ہیں،
مدینہ کی ریاست تو یہ تھی کہ حکمران رات کو لوگوں کو پھر کر ان کی مشکلات معلوم کرتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور کرتے تھے۔ مدینہ کی ریاست کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلسل مہنگائی بھی بڑھاتے چلے جائیں اور آپ مسلسل اپنے روپے کی ویلیو کم کرتے چلے جائیں اور آپ مسلسل سودی معاملات کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ اس سے یقیناً بہت زیادہ عوام دکھی ہے، پریشان ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اب بھی پیٹرول سستا ہے۔ یہ بتاؤ 3 سال پہلے پاکستان کے پیٹرول کا ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے؟ 3 سال پہلے ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کا ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے؟ 3 سال پہلے مٹی کے تیل کا ریٹ کیا تھا، اب کیا ہے؟ CNG LPG وغیرہ، سوئی گیس وغیرہ، الیکٹرک کا بل، ان کے 3 سال پہلے کے ریٹ اور اب کے ریٹ، وزیر اعظم بیٹھے پہلے وہ 3 سال پہلے کے ریٹ سنیں اور پھر اس کے بعد دکھائیں۔ یہ بتانا کہ انڈیا سے سستا ہے، بنگلہ دیش کے سستا ہے، نہیں، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ 3 سال پہلے ان چیزوں کے ریٹ کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ تو حنیف طیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، لیکن کراچی کی عوام کو اس طرح سے نہ پانی مل رہا ہے، نہ گیس مل رہی ہے اور نہ ہی بجلی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کراچی اس پورے ملک کو بھی چلا رہا ہے، کراچی صوبے کو بھی چلا رہا ہے، لیکن کسی بھی دور کے حکمران ہوں، عام طور پر کراچی کو جائز حقوق نہیں دیے جاتے، انصاف نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر ملازمتوں میں اور داخلے میں میرٹ کا الٹی چھری سے قتل عام کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ سلوک اچھا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو انتشار پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے کراچی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور اس ملک اس شہر کراچی کو تو 70 میں کہا گیا تھا کہ ہم اس کراچی کو جیتنے کے بعد پیرس میں تبدیل کر دیں گے۔ کراچی کو اور پورے سندھ کو اس وقت جو ہے موہنجو ڈارو کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نئی سڑکیں، جہانگیر روڈ نیا بنا تھا، بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ اس طرح سے بہت ساری سڑکیں جو بنی تھیں وہ تھوڑے عرصے میں، کیونکہ ان کے بنانے کے دوران رشوت لی جاتی ہے اور معیار سے کم تر چیزوں کو قبول کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ تو اگر بالفرض بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کراچی والا کوئی حساب نہیں لے سکے گا، لیکن اللہ جو ہے میدان محشر میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے کو انشاءاللہ تعالی ضرور عبرت کا نشان بنائے گا۔ اس مہنگائی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ حل تلاش کرنے کے لیے حکمران خود بھی بیٹھے، اپوزیشن کو بھی بیٹھے۔ آپ بھی جانتے ہیں آرمی پبلک اسکول پشاور میں بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، تو سارے حکمران بھی چلے گئے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی چلے گئے تھے اور ساری اپوزیشن کی جماعتیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ بیٹھ کر کے اس کا ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ اب وہ لائحہ عمل اس پر اس وقت عمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آئے دن ہمارے فوجیوں کی، پولیس والوں کی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی، رینجرز کی شہادت کی خبریں سنتے ہیں، تو اس لیے بہت دکھ ہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر سلوشن نکالا جا سکتا ہے، ایک آدمی سلوشن نہیں نکال سکتا۔ ٹیم میں ایک آدمی کپتان ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک کرکٹ کنٹرول بورڈ ہوتا ہے، ایک اس میں چیف سلیکٹر ہوتا ہے، ایک بالنگ کا ماہر ہوتا ہے، ایک بیٹسمین کا ماہر ہوتا ہے، بیٹنگ کا ماہر ہوتا ہے، ایک فیلڈنگ کا ماہر ہوتا ہے۔ سارے مل کر کے ورلڈ کپ حاصل کرتے ہیں، ایک آدمی کا بس کا نہیں ہے۔ اگر مہنگائی پر قابو پانا ہے تو اس کے لیے سب تکبر کو چھوڑیں، انا کو چھوڑیں اور سب مل جل کر کے مشورہ کریں تو یقیناً آسانیاں ضرور مل جائیں گی۔ اچھا حنیف طیب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوٹا سسٹم کے باوجود بھی کراچی میں جو ہمارے نوجوان ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بندہ جو بھی حکمران بن کر اگر کسی کی میرٹ کا قتل کرے گا، جائز حقدار کو حق نہیں دے گا، دنیا میں وہ گزارا کر لے گا، میدان محشر میں اس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ کوٹا سسٹم جتنے سالوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے بعد جو حکمران آتے رہے،
اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہے، ظاہر ہے اس سے ہمارا تعلیم کا معیار گرتا ہے۔ اچھا بندہ اگر میرٹ پر انجینئر نہیں بنے گا، اچھا بندہ اگر میرٹ پر ڈاکٹر نہیں بنے گا، اچھا بندہ اگر میرٹ پر MBA نہیں بنے گا، BBA نہیں بنے گا، تو اس سے معیار کی بنیاد پر پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ اور ظاہر ہے آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہر تھوڑے دن بعد مہنگائی دوائی کے اوپر بھی ایک بم کی شکل میں گرتی ہے۔ آپ فارماسیوٹیکل کمپنی والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں فلاں دوائی ہمارے پاس فلاں فلاں ملک سے سستی آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ کیا یہ باہر سے جو دوائیں منگوائی جا رہی ہیں وہ ہمارے یہاں ملک میں بن سکتی ہیں۔ ایسا اگر کیا جائے تو کاروبار بڑھے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اس حکومت نے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، 1-8 کروڑ کا کہا تھا شاید، لیکن ظاہر مسلسل بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے مکانات بنانے کی بات ہو رہی تھی، اب مکانات بننے کے بجائے مکانات کو ڈھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو کے بعد حکمران سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ ہر بات پر چوکے چھکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ چوکے چھکے مارنے والے خود کلین بولڈ ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بات تو یہ کہ مہنگائی کا شکار ہونے والے، بے روزگاری کا شکار ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے سلوشن کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حکمران جب بھی زیادہ مشکلات ہوتی تھیں آل پارٹیز کانفرنس بلاتے تھے، میں بھی آل پارٹیز کانفرنس بلاتا تھا۔ وہ ایسے مسائل سب کے سامنے رکھ کر 1 دن 2 دن بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرتے تھے۔ اب موجودہ حکومت کا تو یہ حال ہے کہ افغانستان کے ایشو پر بھی آج تک کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی ہے۔ مہنگائی ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، مہنگائی کم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے اور لوگوں کو روزگار دینا ہے، تو سب کو مل بیٹھ کر کے اس کا سلوشن تیار کرنا پڑے گا۔ حنیف طیب صاحب، آپ ہمارے چینل کے لیے میں چاہوں گی آپ کچھ اپنے مبارک ورڈز بولیے ہمارے لیے۔ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ 99 اس نام سے بہت مجھے خوشی ہوئی، اچھا ایکیڈمک نام ہے، اور پھر آپ کی یہ خواہش اس چینل کی ہے کہ لوگوں کی مشکلات دور کی جائیں، پریشانیاں دور کی جائیں، مہنگائی کیوں ہے اور بے روزگاری کیوں ہے۔ اس سے پہلے والے گفتگو میں کورونا وائرس، فری ویکسینیشن، PCR کے فری ٹیسٹ مصطفیٰ کے اس کے بارے میں کی گئی، تو اصل میں لوگوں کو اس قسم کے مسائل سے آگاہ کرنے کی آپ کی اور آپ کے ٹیم کے ہیڈ کی اور پوری ٹیم کی جو خواہش ہے اس کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم عوام کے زخموں پر آپ مرہم رکھیں گے۔ حکمران تو عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، آپ مرہم رکھیں، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے مہنگائی جو اتنی بے قابو ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ناظرین 99 نیوز چینل، کیونکہ زندگی کے سبھی رنگ 99 نیوز کے ساتھ۔